کہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل کو کیوں کہتے ہیں؟ واہ، یہ مولا حسین کے چچا زاد بھائی اور اتنے ٹرسٹڈ تھے مسلم ابن عقیل، اتنا بھروسہ تھا مولا حسین جناب مسلم۔ میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا وہ جان بوجھ کے کیا اس درگاہ میں۔ یہ مولا عباس کی زیارت کے جملے، آپ کو حیرت ہوگی کہ مولا عباس کے جو زیارت کے جملے وہی جملے مسلم ابن عقیل کے بھی، آپ کیا سن رہے ہیں؟ وہی جملے۔ ایک چیز یاد رکھو، کوئی زیارت مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی، یہ ساری زیارتیں نص سے معصوم ہیں، معصوم کی زبان کے جملے ہیں۔ اسی لیے ہماری ساری زیارات میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدل سکے، تمہاری تقدیر کو بدل سکے۔ جیسے آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں یا زیارت وارثہ پڑھتے ہیں یا زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں یا زیارت اربعین پڑھتے ہیں، جتنی معصومین کی زیارت، میں مثال دے رہا ہوں، ہر معصوم کی زیارت، یا زیارت امین اللہ مولا مشکل کشا کی جو زیارت ہے، یہ ساری زیارت کے پیچھے معصوم کی نص، یہ امام کے دہنے مبارک کے جملے، زبان کے نکلے ہوئے، لسان اللہ کی زبان کے نکلے ہوئے جملے۔ اسی لیے ان زیارات میں وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، اور آج تک جو باقی ہے وہ صرف اس لیے باقی ہے کہ یہ امام کے جملے۔ آپ نے غور کیا کہ جتنی دعائیں بھی ہیں، سارے معصومین کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں مسلسل، وہ ساری دعائیں کیوں باقی ہے؟ صرف معصوم کی وجہ سے، ان کی زبان کے جملے، اس لیے ساری دعاؤں میں آپ کے پاس اثر ہے۔ اور جناب مسلم ابن عقیل، تھوڑا سا میں جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں بولوں، جو عام طور پہ بولا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، صرف یہ مت جانتے ہیں کہ مولا حسین کے سفیر 9 ذیلحجہ کو آپ کی شہادت، ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی شہادت کے وقت، غور سے سنو، ان کی شہادت کے وقت آپ کا سن 28 برس کا تھا، 28 ایئرس کے تھے بس جب آپ شہید ہوئے، اور مولا عباس 32 ایئرس کے تھے جب آپ شہید۔ دونوں کی زیارت کے جملے، مولا عباس کا مقام مولا عباس کا مقام ہے، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، میں یہ نہیں بول رہا کہ مولا عباس کا مقام یا مسلم ابن عقیل کا مقام، مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا۔ مولا عباس ہے، لیکن مسلم ابن عقیل بھی مسلم ابن عقیل، جناب عباس کے بھی چچا زاد بھائی، عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے، مولا علی کے جو بڑے بھائی ان کے بیٹے۔ عجیب بات یہ کہ آج نسل عقیل ختم ہو، کیوں ختم ہو گئی؟ سارے کربلا میں شہید ہو گئے۔ مسلم ابن عقیل اکیلے نہیں، ان کے اور بھی بھائی شہید، وہ آج وہ نسل عقیل ابن ابو طالب ختم ہو گئی۔ مسلم ابن عقیل اور مولا عباس میں اتنی سملیرٹی، اتنی، وہ 28 سال کے، یہ 32 برس۔ یہ زیارت کے جملے میں نے اب جو پڑھے، یہ جناب عباس کی بھی پڑھتے ہیں، یہی زیارت کے جملے ہیں، مسلم ابن عقیل کی زیارت میں بھی یہی جملے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام وقت کہہ رہا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو میرے 2 مجلسوں میں آپ کو وہ انفارمیشن کہ اب آپ کو وہ عقیدہ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں بار بار بول رہا ہوں، مسلم ابن عقیل بھی ویسے ہی ہیں جیسے جناب عباس، اتنی دعائیں قبول ہوگی۔ ایک 2 آپ کے عمل بھی بتاؤں گا کہ جناب عباس سے جیسا ہم مانگتے ہیں اسی طرح آپ مسلم ابن عقیل سے مانگ سکتے۔ زیارت کے جملے کیا ہے؟ امام یہ کہہ رہا السلام علیکہ یا عبد صالح۔ اگر امام کسی کو عبد صالح بولے تو وہ کیسا صالح بندہ ہو، سوچیں یار، میں کیا بول رہا ہوں، پیچھے والوں کو بول رہا ہوں۔ امام اگر بولے کہ یہ عبد صالح، ہم پوری زندگی دعا کرتے کہ پروردگار مجھے صالح بندہ بنا لے، دعا کرنا چاہیے۔ صالح یعنی کلین، ہر چیز سے پاک۔ امام یہ کہہ رہا، اور امام کبھی کسی کو دیکھ کے نہیں بولتا، امام کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ مشیت سے خالی نہیں، اس لیے کہ اسی امام کا جملہ ہے کہ نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے۔ امام غلط کوئی جملہ کسی کو امپریس کرنے یا خوش کرنے کے لیے کبھی نہیں بولتا۔ امام بول رہے کہ السلام علیکہ یا عبد صالح، دونوں کے لیے بولا۔ والمطیع للہ، صرف صالح نہیں ہے، اللہ کا مطیع بھی ہے۔ اب سوچو، امام ہوتا مطیع، لیکن اگر امام کسی کو بولے یہ بھی مطیع ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ مسلم ابن عقیل کو کہا گیا یہ اللہ کا مطیع بندہ ہے، سلام علیکہ یا مطیع للہ، ولی رسول، صرف اللہ کا مطیع نہیں، رسول کا بھی مطیع، ولی امیر المومنین، علی کا بھی مطیع ہے، ولی حسن ولی حسین، حسن اور حسین کا بھی مطیع ہے۔ اس کے بعد اب سنو امام کا جملہ آخری کہ یا عبد صالح سے لے کے مطیع للہ ولی حسن ولی امیر المومنین یا افضل الشہداء کا ہے۔ امام اگر کسی کو بولے کہ تمہاری شہادت افضل الشہداء، سارے شہداء میں افضل، جو جملے عباس کے لیے استعمال ہوئے وہی جملے جناب مسلم ابن عقیل کے لیے استعمال۔ اچھا، مسلم ابن عقیل کے بارے میں یہ کہ آپ کا جو چہرہ وہ بالکل شبیہ پیغمبر، عجیب لگا۔ شہزادے علی اکبر 18 سال کے تھے جب شہید ہوئے، وہ بعد میں آئے، مسلم ابن عقیل پہلے 10 سال بڑے، چہرہ بالکل اللہ کے رسول کا شبیہ پیغمبر۔ جب مدینے میں چلتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جاتے، پرانے لوگ جو ہے۔ اس کے بعد آپ کی آواز، جو اللہ نے آپ کو آواز دی، شبیہ تھے امیر المومنین کے، ایسے معلوم ہوتا تھا علی بول رہے، چہرہ رسول کا
آواز علی کی. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے. اسی لیے مولا حسین نے آپ کو سفیر بنا کے کوفہ بھیجا کہ ہمارے پاس رسول بھی ہے، علی بھی ہے. ابھی اور بتاؤں گا ان کے بارے میں. تو اتنے موتی تھے اللہ اور معصومین، ایسی پرسنالٹی ہے مسلم ابن عقیل کی. یہ جناب عباس کے سگے بہنوئی بھی، امیر المومنین کے داماد بھی، کئی رشتے ہیں جناب مسلم کے. اور ان کے پاس ایک جذبہ، وہ جذبے پہ مجھے بولنا ہے کہ ہم مسلم ابن عقیل کی شہادت سے یا ان کے پرسنالٹی سے یا ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھیں. ایک جذبہ تھا مولا حسین کے لیے، ایسا جذبہ. میں نے ابھی شاید آغاز میں ایک جملہ بولا، اس کو ریپیٹ کر. مسلم ابن عقیل موسٹ ٹرسٹڈ پرسن تھے حسین کی آرمی میں. عباس کو چھوڑ دو، ٹرسٹڈ یعنی نہیں سمجھا کیوں. مسلم ابن عقیل امام حسین کے اتنے بھروسہ والا انسان، اتنا بھروسہ تھا مولا کہ حسین نے جو خط لکھا تھا خوفیوں کے نام اور مسلم کو دیا تھا کہ یہ میرا سفیر، کیا بول کے لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہارے درمیان میں بھیج رہا، اپنا سفیر بنا. اس کے بعد امام کا جملہ امام کے ہاتھوں. حسین نے کہا کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیٹھا. کیا سن رہا؟ کتنے ٹرسٹڈ دوستو. ہم کو ویسے ٹرسٹڈ امام کے بننا ہے، ویسا ٹرسٹڈ ہم حسین کے بننا کہ حسین کو ہمارے اوپر یقین ہو. صرف زبان سے مت بول، زبان سے مت بول، بلکہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف، کام کر کے بتاؤ. تو حسین کے ٹرسٹڈ مسلم ایسے ٹرسٹڈ تھے کہ امام کا جملہ کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے میرے. کتنا بھروسہ حسین. اور کئی ریزنز بتائے گئے جو مسلم کو بھیجا گیا کوفہ، اس لیے کہ جناب مسلم کو ان کے بابا سے وہ صفت ملی. جناب عقیل کے بارے میں کیا ہے؟ جناب عقیل کے بارے میں یہ ہے کہ جناب عقیل خاندان سے واقف ہوتے تھے، قبیلے والوں سے واقف ہوتے. اسی لیے مولا علی نے جناب عباس کی ماں سے شادی کے وقت مولا نے مسلم عقیل ابن ابو طالب سے پوچھا تھا کہ بھائی میں ایسے قبیلے میں، ایسے ٹرائب میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میری شجاعت کا وارث ہوں. وہ علی پوچھ رہا کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف، وہ علی پوچھ رہا جو نسلوں سے واقف، وہ علی پوچھ رہا جو صرف انسانوں کی نسلوں سے نہیں، جانوروں کی اور حیوانات اور چرند اور پرند کی نسلوں سے واقف. وہ علی نے کیوں پوچھا؟ صرف اس لیے کہ عقیل کو بیدار کرنا تھا کہ میں کربلا کے لیے عباس کی تیاری کر رہا ہوں، تم مسلم کی تیاری. میں یہ پورے دو مجلسیں جناب مسلمین پہ پڑھوں گا، ان کے کردار کیوں، ان کا کنٹریبیوشن کیوں، کہ کیا کنٹریبیوشن تھا اس شہید. اور جناب مسلم کے پاس بھی وہ ساری صفات جو ان کے بابا کے پاس، کہ وہ بھی خاندان کو، ٹرائبس کو دیکھ کر بولتے تھے کہ یہ بہادر ٹرائب ہے یا بزدل، یہ ایماندار ہے یا ڈس آنیسٹ کرتے، ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں یا بھروسہ نہیں کر سکتے. صرف قبیلے والوں کا نام سنتے تھے، بولتے تھے کہ یہ قبیلے والے ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں. اتنا علم تھا ان کے. اسی لیے کوفہ بھیجا کہ کوفے میں، کوفی لا یوفی ہے، کوفے میں جب جناب مسلم آئے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی. اب بیعت کر کے سب نے ساتھ، تو مسلم جانتے تھے کہ کون صحیح اور کون غلط. کئی ایسی صفات جناب مسلم. اور سب سے بڑی بات یہ تھی دوستو کہ وہ اتنے بہادر. جناب مسلم کے بارے میں یہ جیسا جناب عباس کی بات، اسی طرح مسلم ابن عقیل کی بات. اور آپ کے بارے میں یہ آج ہمارے علماء یہ کہ اگر کوئی دعا مسلم ابن عقیل سے 3 دعائیں ضرور مانگو، تمہاری دعاؤں کی تمہاری حاجات پوری ہوں گی، پریشانیاں دور. 3 دعاؤں کے لیے تو اس کو ہزاروں مانگو، کوئی مشکل. آپ دفن کہاں یہ بھی معلوم ہے، مسجد کوفہ کیا. مسجد کوفہ میں جب آپ انٹر ہو تو سیدھا ہر زائر اندر جاتا مسجد، اس جگہ پہ جاتا جہاں میرا مولا زخمی ہو. پھر جب پلٹتے آپ جیسی پلٹ، رائٹ سائڈ پہ مسلم کا روزہ ہے. جناب مسلم ابن عقیل کے روزے میں انٹر ہو، وہاں پہ یہ زیارت کے جملے جو میں نے پڑھے، وہاں پہ انٹر ہونے سے پہلے بالکل جناب مسلم کا جو روزہ ہے، جو دروازہ ہے، اس دروازے کے بالکل چند قدم پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک محراب. یہ کس کی محراب ہے؟ سب زائرین ہے. یہ محراب امیر المومنین کی ہے. یہ وہ محراب ہے کہ جہاں پہ رات میں بے نیازوں کا بے نیاز بندہ مناجات کرتا. علی کی مشہور مناجات، میری خواہش ہے آج جناب مسلم ابن عقیل کی پہلی مجلس میں بول رہا ہوں اور کتاب میں ملے گی. مرحوم ذیشان جوادی نے ترجمہ بھی کیا. رمضان کے اعمال میں یہ مناجات ملے. کوئی حاجت، میں مولا عباس کے سامنے بول رہا ہوں، ان کی درگاہ میں بول رہا ہوں، لکھنؤ میں بول رہا ہوں کہ مناجات امیر المومنین اپنی روٹین میں لے کر آؤ. اردو میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، جو زبان آتی تو. ایکسٹرا آرڈنری مناجات، علی کی مناجات. آپ سوچو کہ جو کلمات علی کی زبان سے نکلے اس میں کتنا اثر ہو. اگر امام علی مناجات کر رہے، کس سے مناجات کر رہے؟ اللہ سے. اور کوئی 1 گھنٹے کی دعا نہیں، ہارڈلی آپ 5-10 منٹ
تم پڑھ سکتے، لیکن کوئی حاجت ہو، میں اتنی بڑی بات بول رہا ممبر سے آج پہلا ٹرائی کرو کہ مناجات امیر المومنین پڑھو، اردو میں پڑھو، کوئی مشکل نہیں، آپ کو اندازہ ہو وہ جملے سن کہ یہ کون بول رہا، کس طرح سے بول، کیا مولائی مولائی، یہی جو مناجات کے جملے، اللہ اللہ کو میرا مولا پڑھو، راتوں کی تاریکی میں، راتوں کے اندھیروں میں مولا وہاں بیٹھ کر مناجات کرتے، وہ میراب آج بھی موجود، ہم وہاں جا کے نہیں پڑھ سک رہے تو آپ گھروں میں پڑھ، لکھنؤ میں پڑھ، میری پہلی مجلس درگاہ، اس میں میری خواہش ہے کہ یہ مناجات اپنا سٹارٹ کرو، یہ دعاؤں کا مہینہ، یہ ذیلحج کا مہینہ، یہ مکمل دعاؤں کا، اگر تم شروع کرو اور مسلسل 18 ذیلحج تک اگر یہ مناجات امام علی پڑھو، اس کے بعد آپ بولنا کہ آپ کتنی رکاوٹیں تھی وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں علی کے نام، تو جب وہ محراب سے گزرو گے تو سامنے مسلم ابن عقیل، دعا ایک ہی کرو ان ایام کے پروردگار ہم کو وہ یقین عطا کر جو حسین کا اوپر مسلم کو تھا، یقین آ جائے ہمارا، اور وہ جذبہ ہے، وہ جذبہ ہے دوستو، ہم صرف زبان سے بولتے، لیکن اگر وہ جذبہ جو مسلم کا جذبہ تھا، وہ جذبہ اگر ہمارے پاس آ جائے تو پھر دیکھنا کہ تمہاری زندگی بدلتی کیسے، پھر دیکھنا کہ تمہاری زندگی میں چینج کتنا آتا۔ مسلم ابن عقیل کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔